اللہ نے انسان کی فطرت بھی کیا چیز بنائی ہے۔ انسان شروع سے ہی ایک ہی قسم کے گناہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ ان گناہ گاروں میں سے کئی ایک کو تو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے، لیکن دیکھنے والے انسان ذرہ جتنی بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اور ویسے ہی گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ماہ مئی کے پہلے ہفتے میں اخباروں میں ایک خبر پڑی، کسی بینک کے ایک آفیسر نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا اور بینک میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ یہ آفیسر دوسری بیوی سے بھی تنگ آ کر ایک ہوٹل میں چلا گیا اور ایک کمرے میں رہنے لگا۔ اس کا کمرہ 3 دن اندر سے بند رہا اور آخر دروازہ توڑ کر دیکھا گیا تو اس کی لاش چھت کے پنکھے کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اس نے ایک تحریر چھوڑی تھی، میں نے وہ تحریر پڑھی۔ اس نے لکھا تھا کہ دوسری بیوی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ دوسری بیوی اصل میں کھانے پینے والی اور عیش عشرت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے اس شخص کو سبز باغ دکھا دیے اور اس کے اخراجات پورا کرنے کے واسطے اس بینک آفیسر نے غبن اور جال سازی سے کچھ رقم حاصل کی تھی، لیکن اس کی حرام خوری کی یہ واردات پکڑی گئی۔ اس واسطے اس صورتحال سے فرار کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ پہلی بیوی سے شرمساری بھی تھی، جس کا اس نے فرار کا یہ راستہ اختیار کیا کہ اپنے آپ کو پھانسی دے لی اور پیچھے 1 نہیں 2 بیویاں چھوڑ گیا۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی تو میرا ذہن پستول سے نکلی ہوئی گولی کی رفتار سے دور پیچھے نصف صدی تک جا پہنچا، جب میں پاکستان کے ایک بڑے شہر کے ایک تھانے کا SHO تھا۔ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، جنگ عظیم کا آخری وقت تھا۔ ایسی ہی ایک واردات ہوئی تھی اور میں نے اس کی تفتیش کی تھی۔ واردات ایسی ہی تھی جیسی اس خبر میں بیان کی گئی تھی، لیکن آگے چل کر اس کے حالات اور واقعات مختلف ہو گئے تھے۔ میں اس بڑے شہر کا نام نہیں بتاؤں گا اور اشخاص کے جو نام آپ کو بتاؤں گا وہ سب اصلی کے بجائے فرضی ہوں گے، اس لیے کہ اس خاندان کے افراد یقیناً زندہ اور سلامت ہوں گے۔ ایک روز صبح 9:30 10 بجے کے درمیان ایک بڑی اچھی وضاحت کا آدمی، جو کہ صاحب حیثیت اور اونچی تعلیم والا لگتا تھا، تھانے میں آیا اور یہ رپورٹ دی کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی قتل ہو گئی ہے۔ اس شخص کی عمر 45-46 سال لگتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے دفتر میں تھا جب اس کے پڑوسی نے اس کو ٹیلی فون کیا کہ وہ فوراً گھر پہنچے۔ اس پڑوسی نے بتایا کہ اس کی بیوی قتل ہو گئی ہے۔ اس اطلاع پر وہ فوراً اپنے گھر پہنچا۔ اس نے بتایا کہ گھر پہنچ کر اس کو پتہ لگا کہ علل صبح جمعدارنی اپنے کام کاج کے واسطے آئی تو اس نے دیکھا کہ اس شخص کا نوکر برآمدے میں فرش پر اس حالت میں پڑا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کی پگڑی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ میں ایک کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ جمعدارنی ڈر گئی اور اس نے باہر نکل کر شور شرابہ کیا تو کچھ لوگ اندر آ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور نوکر کے کہنے پر وہ اندر گئے تو بیڈ روم میں پلنگ پر اس عورت کی لاش پڑی تھی۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ کس وقت گھر سے نکلا تھا۔ اس نے جواب دیا جس کو سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا وہ گھر میں موجود نہیں تھا اور وہ 5-6 دنوں سے باہر ہوٹل میں کمرہ لے کر رہ رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بلا جھجک جواب دیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی تھی، اس واسطے اس کو تھوڑا سا ڈرانا تھا۔ اس کو ڈرانے کا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ ہوٹل میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے بتایا کہ 1-2 دنوں کے بعد وہ خود بخود واپس گھر آ جاتا، مطلب یہ کہ وہ بیوی کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ بہرحال کسی پڑوسی نے مقتولہ کے خامن کو یعنی اس شخص کو دفتر ٹیلی فون کیا اور وہ دفتر سے گھر آ گیا۔ نوکر سے تو میں نے خود پورا بیان لینا تھا۔ اس شخص نے جس کو میں کہانی سنانے کے واسطے قریشی کہوں گا، نوکر کی جو بات سنائی وہ یہ تھی کہ رات کے 11 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر کی آنکھ کھلی اور وہ سر پر پگڑی لپیٹ کر باہر نکلا اور دروازہ کھولا تو 2 آدمی اندر آئے۔ نوکر نے برآمدے کی بتی جلا لی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے نوکر کو دھکیلا اور اندر آ گئے۔ نوکر کو کہا کہ وہ اونچی آواز نہ نکالے ورنہ مارا جائے گا۔ نوکر کو برآمدے میں دونوں نے گرا لیا اور اس کی پگڑی کے ایک سرے سے اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھے اور اسی پگڑی سے اس کے پاؤں بھی باندھ دیے۔ پھر انہوں نے نوکر کی قمیض کے پچھلے حصے کو پھاڑ لیا اور یہ کپڑا اس کے منہ میں دے دیا۔ ان میں سے ایک آدمی اس کے قریب کھڑا رہا اور دوسرا اندر چلا گیا۔ اس کو معلوم نہیں ہوا کہ اندر جانے والے نے کیا کیا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ باہر آیا اور دونوں چلے گئے۔ نوکر ساری رات بندھا پڑا رہا۔ صبح جمعدارنی کے شور و غل پر لوگوں نے آ کر اسے کھولا۔
میں نے جو ضروری کاغذات تیار کرنے تھے وہ کیے اور قریشی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جس علاقے میں رہتا تھا وہ اس شہر کی ایک نئی آبادی تھی۔ جنگ عظیم نے بعض لوگوں کو اتنا زیادہ پیسہ دے دیا تھا کہ انہوں نے پرانے مکان گرا کر نئی طرز کے مکانات بنا لیے تھے، یا پھر شہر میں کہیں پلاٹ لے کر نئے مکانات تعمیر کر لیے تھے۔ قریشی کا مکان نیا تھا۔ قریشی کاروباری آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ وہاں کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں سپرنٹینڈنٹ تھا۔ میں اس فوجی ہیڈ کوارٹر کا نام نہیں لینا چاہتا، ورنہ اس شہر کی نشاندہی ہو جائے گی۔ یہ GHQ نہیں تھا، اس وقت GHQ دلی میں ہوتا تھا۔ قریشی نے جب بتایا کہ وہ سپرنٹینڈنٹ ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ مکان فضل ربی سے بنا ہے، تنخواہ میں سے ایسا مکان تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کی بیوی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ ان کا بیڈ روم تھا جس میں 2 پلنگ پڑے ہوئے تھے۔ لاش دونوں پلنگوں پر پڑی تھی۔ میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ لاش کی گردن پر ایسے نشان تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ گلا ہاتھوں سے گھونٹا گیا ہے۔ پھر میں نے لاش کے پورے جسم کو دیکھا، کہیں بھی چوٹ یا زخم کا نشان نہیں تھا۔ مقتولہ نے کھلا پاجامہ اور لمبا کرتا سا پہن رکھا تھا۔ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتولہ کی عزت پر حملہ نہیں کیا گیا۔ مجھے ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے قریشی سے پوچھا کہ گھر سے زیورات یا نقد رقم بھی غائب ہوگی؟ اس نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا کہ یہ تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا ہے، کوئی ایک بھی چیز چوری نہیں ہوئی۔ گھر میں زیورات بھی تھے اور نقد رقم بھی خاصی تھی۔ یہ سارا مال وہیں جوں کا توں پڑا تھا جہاں رکھا گیا تھا۔ مقتولہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر 30 برس کے لگ بھگ تھی، رنگ بالکل گورا تھا۔ قاتل نے اتنی خوبصورت عورت کی عزت پر حملہ نہیں کیا۔ گھر سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ انتقامی قتل کی واردات ہے۔ قریشی نے کسی کی بے جا حق تلفی کی ہوگی یا اپنے کسی ماتحت کو نوکری سے نکلوا دیا ہوگا۔ اس شخص نے اس سے یوں انتقام لیا کہ اس کی اتنی خوبصورت بیوی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ نے کسی کو ٹھکرایا یا دھتکارا ہوگا اور اس شخص نے اسے قتل کر کے انتقام لیا۔ لیکن ایسی بات ہوتی تو وہ اس کی آبرو ریزی ضرور کرتا۔ بہرحال یہ باتیں تو تفتیش میں ہی سامنے آ سکتی تھیں۔ میں نے پلنگ پر، کمرے میں اور باہر برآمدے میں بھی بہت غور سے دیکھا کہ شاید قاتل اپنی کوئی نشانی پھینک گیا ہو، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ پھر میں نے لاش کے ناخن اور انگلیاں دیکھیں۔ یہ تجربے کی بات تھی۔ میں نے اس وقت تک 2 ایسے کیس دیکھے تھے کہ اگر گلا گھونٹا گیا اور مقتول نے ناخنوں سے قاتل کے ہاتھوں کی الٹی طرف ناخن مارے تو اس کی کھال چھیل ڈالی، اسی سے قاتل پکڑا گیا۔ اس وقت لڑکیوں میں ناخن بڑھانے کا فیشن شروع ہو چکا تھا۔ مقتولہ کے ناخن بڑھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی ساری انگلیاں دیکھیں۔ اس کے ناخنوں پر گہری نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ ناخنوں کے اندر کی طرف ان کا رنگ قدرتی تھا۔ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ساتھ ذرا ذرا سا خون لگا ہوا تھا اور دونوں انگلیوں کے ناخنوں کے اندر نیل پالش جیسا رنگ تھا جو یقیناً خون تھا۔ یہ خون قاتل کا ہی ہو سکتا تھا۔ مقتولہ نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے قاتل کے ہاتھوں کے الٹی طرف یہ ناخن مارے ہوں گے۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور اسی مکان کے ایک کمرے میں گیا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا جسے ہم بیٹھک کہتے ہیں۔ قتل کی واردات کی تفتیش میں سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی عداوت ہوگی۔ میں نے یہی سوال قریشی سے پوچھا تو اس نے وثوق سے جواب دیا کہ اس کا کوئی ایسا دشمن نہیں جو اس پر اتنا زیادہ شدید وار کرتا۔ اس نے ایک ایسی بات سنائی جو ظاہر کرتی تھی کہ اس شخص کے دشمن موجود ہیں۔ بات یہ تھی کہ قریشی کی پہلی بیوی بھی تھی۔ وہ پرانے مکان میں رہتی تھی۔ اس کو قریشی نے طلاق نہیں دی تھی اور اس کا ماہوار خرچہ دے رہا تھا۔ اس کے 2 جوان بیٹے تھے۔ چھوٹے کی عمر 14-15 سال اور بڑے کی 18-19 سال تھی۔ بڑا کالج میں پڑھتا تھا اور چھوٹا ابھی میٹرک کی کلاس میں تھا۔ قریشی ان کی تعلیم کے اخراجات بھی دیتا تھا۔ مقتولہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ 30-31 سال کی عمر کی یہ انتہائی خوبصورت عورت اینگلو انڈین تھی۔ ایک تو ہندوستانی عیسائی ہوا کرتے تھے جیسے پاکستان میں بھی ہیں، دوسرے اینگلو انڈین ہوتے تھے جن کے باپ انگریز اور مائیں ہندوستانی تھیں، یا پھر مائیں انگریز اور باپ ہندوستانی تھے۔ یہ اب بھی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ میں اس عورت کا صحیح نام بتا دیتا ہوں۔ اس کا نام اینجلا تھا
اور قریشی کی خاطر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور قریشی نے اس کا نام آمنہ رکھا تھا۔ میں اس کا مطلب یہ سمجھا کہ مقتولہ کو قریشی کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا تھا۔ شادی ہوئے ابھی مشکل سے 1 سال گزرا تھا کہ آمنہ قتل ہو گئی۔ میں نے قریشی سے پوچھا کہ اتنی زیادہ محبت میں ایسی کون سی غلطی مقتولہ سے ہو گئی تھی کہ قریشی نے ہوٹل میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ قریشی نے بتایا کہ اس نے تو اس لڑکی کے ساتھ محبت کر کے شادی کی تھی، لیکن یہ عورت بہت ہی فضول خرچ نکلی۔ اسے زیورات اور انتہائی قیمتی کپڑوں کا شوق تھا، اور پھر سیر سپاٹے میں خوش رہتی تھی۔ گرمیوں میں مری چلی جاتی اور 1 یا 1.5 مہینہ وہیں رہتی تھی۔ شادی کے بعد گرمیوں کا ایک ہی موسم آیا تھا اور وہ مری چلی گئی تھی۔ یہ تو میں نے بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم اور ایک اور کمرے میں دیکھا کہ فرنیچر شاہانہ تھا، اور دیگر اشیاء ایسی تھیں جو میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ تو کسی شاہی خاندان کا محل معلوم ہوتا تھا۔ قریشی کو ایسی چوٹ پڑی تھی کہ وہ اپنے آپ میں رہا ہی نہیں تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی کا قتل ہو جانا اس کے واسطے کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ اس صدمے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بولتا ہی چلا جا رہا تھا، اور شاید وہ بھول گیا تھا کہ اس کی باتیں ایک تھانے دار سن رہا ہے، اور یہ تھانے دار تفتیش کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مقتولہ کو مسلمان کیا تھا، اور پھر یہ کوشش کی کہ یہ مسلمانوں والے طور طریقے اور رہن سہن اختیار کر لے، مگر اس نے نہ کیے۔ اس نے قریشی کو ایک کلب کا ممبر بنوا دیا۔ کبھی کبھی ہفتے کی شام مقتولہ قریشی کو کلب میں لے جاتی تھی اور دوسروں کے ساتھ ڈانس کرتی تھی، اور قریشی کی حوصلہ افزائی کرتی تھی کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ ڈانس کرے۔ وہ خود بھی شراب پیتی تھی اور قریشی کو بھی پلاتی تھی۔ میں قریشی کی اس بات پر دل ہی دل میں ہنسا بھی، اور اس پر غصہ بھی آیا کہ ایک طرف وہ کہتا تھا کہ مقتولہ اسلامی طور طریقے اختیار نہیں کرتی تھی، اور دوسری طرف وہ بلا جھجک کہتا تھا کہ وہ شراب پیتا تھا۔ وہ تو پوری تفصیل سے ہر بات کر رہا تھا۔ اس پر ایسی دردناک کیفیت طاری تھی کہ وہ بولتے چلے جانے میں سکون محسوس کرتا تھا۔ میں اس کو کہیں کہیں روک کر کچھ پوچھتا تھا، اور وہ پورا جواب دیتا تھا۔ میں آپ کو یہ ساری گفتگو تو نہیں سنا سکتا، اس واسطے کہ یہ بہت لمبی ہے۔ کام کی بات یہ ہے کہ میں نے بڑی جلدی یہ بات نوٹ کر لی کہ یہ شخص کوئی ایسا شریف آدمی نہیں، بلکہ اس کا رجحان عیاشی کی طرف ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہی تھا کہ اس نے پہلی بیوی کو چھوڑ کر ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، اور لڑکی بھی ایسی جو صرف نام کی مسلمان ہوئی تھی، اور اس کے باقی کے طور طریقے اس کے اپنے سابق مذہب والے تھے۔ مقتولہ قریشی کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ جنگ عظیم میں تعلیم یافتہ لڑکیوں کے واسطے روزگار کے مواقع نکل آئے تھے۔ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کر کے ان کی الگ فوج بنا دی گئی تھی۔ ایسی فوجی عورت کو ویکائی کہتے تھے۔ یہ مخفف تھا وومن آگزیلری کور انڈیا، اور اس کا انگریزی مخفف تھا WACI۔ اس مخفف سے ان کو ویکائی کہتے تھے۔ ان لڑکیوں کو فوجی بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو محاذوں پر بھیجا جاتا تھا، بلکہ ان کو فوجی دفتروں میں کام دیے جاتے تھے۔ ان میں سے بعض کو کمیشن دے کر افسر بھی بنا دیا گیا تھا۔ یہ افسر باقاعدہ لیفٹیننٹ، کیپٹن وغیرہ کے عہدوں کے نشان کندھوں پر لگاتی تھیں۔ اس زنانہ فوج میں زیادہ تر اینگلو انڈین کرسچن، ہندو اور سکھ لڑکیاں بھرتی ہوئی تھیں۔ مسلمان لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لڑکیوں کا اصل کام انگریز افسروں کی تفریح تباہ تھا۔ اس زمانے میں سول دفتروں میں لڑکیاں کم ہی کام کرتی تھیں۔ جنگ عظیم میں یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ بڑے بڑے سرکاری دفاتر میں لڑکیوں کو بھی جاب ملنی شروع ہو گئی تھی۔ مقتولہ جنگ عظیم شروع ہوتے ہی اس فوجی ہیڈ کوارٹر میں ملازم ہو گئی تھی۔ وہ دراصل اسٹینوگرافر بھی تھی، لیکن جنگ کے آخر میں آ کر وہ ایک جرنیل کی سیکرٹری بنا دی گئی تھی۔ قریشی اسی ہیڈ کوارٹر میں سپرنٹینڈنٹ تھا۔ مقتولہ قریشی کے ماتحت تھی۔ قریشی کو سپرنٹینڈنٹ ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ 1.5-2 سال پہلے اس کو یہ عہدہ ملا تھا۔ میں ذاتی طور پر جانتا تھا کہ اس عہدے میں بالائی آمدنی ہوتی تھی۔ یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کے محکمے کا ایک کام یہ بھی تھا کہ فوج کے واسطے سامان وغیرہ خریدا جاتا تھا۔ آخر بل قریشی نے پاس کرنے ہوتے تھے، اور آرڈر بھی اسی سے ملتے تھے۔ میں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا کہ قریشی نے ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے تھے، اور پھر اس نے مقتولہ کی طرف توجہ دی۔ اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔
پھر اس کو وہ ہوٹلوں میں اور ہر طرح عیش موج کروانے لگا تھا۔ قریشی نے یہ بات جو میں نے کہی ہے اپنی زبان سے تو نہیں کہی تھی، یہ تو میں خود اندازہ اور خیال کر رہا تھا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب اس کی دوستی مقتولہ کے ساتھ شروع ہوئی تو اس وقت مقتولہ کو پہلے خامند سے طلاق ہو چکی تھی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں چونک پڑا، مجھ کو ایک سراغ نظر آنے لگا، قاتل اس کا پہلا خامند ہو سکتا تھا۔ میں نے قریشی سے پوچھا کہ اس کا پہلا خامند کون تھا؟ قریشی کو جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے مجھے بتا دیا۔ وہ ایک اینگلو انڈین تھا اور CMA میں کسی اچھے عہدے پر فائز تھا۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے قریشی نے بتایا کہ اسے بالکل معلوم نہیں کہ جب مقتولہ کی پہلے خامند سے علیحدگی ہوئی تو اس خامند کا رد عمل کیا تھا۔ قریشی نے تو بڑی ہی لمبی بات بتائی تھی اور میں نے اس بات کو اس طرح اور زیادہ لمبا کیا کہ اسے کچھ نہ کچھ پوچھتا چلا جاتا۔ آخر اس کو میں نے اٹھا دیا اور اس کے پڑوسیوں کو بلایا جن کو میں نے پہلے ہی پابند کر دیا تھا۔ ان میں 2 ہندو تھے اور ایک مسلمان۔ مسلمان کا گھر بالکل سامنے تھا اور ایک ہندو کا مکان قریشی کے مکان کے دائیں طرف اور دوسرے کا بائیں طرف تھا۔ ان تینوں نے یہاں نئے مکانات بنائے تھے اور یہ تینوں کاروباری آدمی تھے۔ میں نے ان کو باری باری بلایا اور ان سے یہ پوچھا کہ وہ قریشی اور اس کی مقتولہ بیوی کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا وہ میری کچھ مدد برائے تفتیش کر سکتے ہیں۔ ان تینوں نے ایک ہی جیسی بات کی، وہ یہ تھی کہ یہ میاں بیوی صبح اکٹھے نکل جاتے تھے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ قریشی ملنسار آدمی تھا اور اڑوس پڑوس کے ساتھ سلام دعا رکھتا تھا۔ مقتولہ بھی ایسی ہی اچھی طبیعت کی تھی۔ کسی کے گھر میں تو اس کا آنا جانا نہیں تھا، لیکن کوئی عورت اس کے گھر چلی جاتی تو اس کی اچھی آؤ بھگت کرتی تھی۔ ان تینوں نے یہ بھی بتایا کہ قریشی اور مقتولہ میں کم از کم انہوں نے ناچاکی یا لڑائی جھگڑا کبھی نہیں دیکھا، اور سنا تھا کہ ان میں جو مسلمان تھا اس نے بتایا کہ مسلمان خوش تھے کہ قریشی نے غیر مذہب کی ایک عورت کو مسلمان کر لیا ہے، لیکن پھر لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ مقتولہ کا رہن سہن ابھی تک پہلے مذہب والا ہی ہے۔ اس نے اپنا لباس تو مسلمان عورتوں جیسا بنا لیا تھا، لیکن ویسی مسلمان نہیں ہوئی تھی جیسی مسلمان عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ان تینوں نے بتایا کہ 5-6 دنوں سے قریشی ان کو نظر نہیں آیا تھا۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قریشی ہوٹل میں منتقل ہو گیا ہے۔ میں ایک مشکل محسوس کر رہا تھا۔ میں زیادہ تر قصبوں کے تھانوں میں یا پھر دیہاتی علاقے کے تھانوں میں SHO رہا تھا، جہاں لوگ ان پڑھ یا بہت تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ یہ پہلا تھانہ تھا جہاں مجھے اونچی حیثیت اور زیادہ تعلیم والے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا۔ دیہاتیوں کو تو ڈرایا بھی جا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ سنبھل کر بات کرنی پڑتی تھی۔ میں نے ان تینوں سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ قریشی کی غیر حاضری میں اس گھر میں کوئی آتا ہوگا۔ تینوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، اور ان کی غیر حاضری میں کوئی آتا ہو یا کبھی آیا ہو تو اس کی بابت وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے قریشی کو کہا کہ وہ اب مجھ کو ملتا ملاتا رہے اور کچھ دیر کے واسطے تھانے آ جایا کرے۔ تفتیش کے واسطے مجھے قدم قدم پر کچھ نہ کچھ پوچھنا تھا۔ اب وہاں ایک اور اہم آدمی تھا جو مجھے تھوڑی بہت روشنی دکھا سکتا تھا۔ وہ ان لوگوں کا یعنی قریشی کا نوکر تھا جس کو قاتل باندھ گئے تھے۔ وہ 30-35 سال کے درمیان عمر کا آدمی تھا اور شکل و صورت سے عقل والا لگتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور یہ سوچ کر اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک دوستوں والا انداز اختیار کیا کہ یہ اپنے مالک کے خلاف نہیں بولے گا۔ میں نے اسے بولنے کے واسطے تیار کر لیا اور کہا کہ اس نے کوئی بات چھپائی اور وہ مجھے کہیں اور سے پتہ لگی تو پھر میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ تھانے دار صاحب جی، نوکر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ سے جو پوچھنا ہے ضرور پوچھیں، میں بتاؤں گا، اور میں نے تو کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ اس گھر میں نوکری نہیں کروں گا۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی خوشی ہوئی تھی کہ قریشی صاحب نے ایک اینگلو انڈین عورت کو مسلمان کر لیا ہے۔ میں بڑی خوشی سے اس گھر میں نوکر ہوا تھا، لیکن ان دونوں کی جو حالت دیکھی تو میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ قریشی صاحب نے اس عورت کا صرف نام اسلامی رکھ دیا تھا، اصل میں قریشی صاحب نے خود اس کا مذہب قبول کر لیا تھا۔ دونوں شراب پیتے تھے اور کلب میں بھی جاتے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ کلب میں کیا ہوتا ہے۔ میں تمہاری ساری بات سنوں گا۔ میں درمیان میں بول پڑا، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی سخت قسم کی ناراضگی تھی؟ ہاں صاحب جی، نوکر نے جواب دیا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ ناراضگی کس بابت تھی، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اب آخر میں آ کر ان کی انبن ہو گئی تھی۔
قریشی صاحب نے کچھ دن پہلے اس عورت کو گالیاں بھی دی تھیں اور میں نے ان کے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں نے اپنی اتنی اچھی بیوی کو اور جوان بیٹوں کو چھوڑا اور تمہاری خاطر حرام کی کمائی گھر لا کر تجھے عیش کرائی، مگر تو ایسی بے وفا نکلی کہ تیری محبت صرف روپے پیسے کے ساتھ ہے۔ کیا اس عورت کے پاس کوئی اس کا دوست آتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب بہادر، نوکر نے جواب دیا، یہ عورت کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں۔ دیکھیے صاحب، میں نے انگریزوں کے گھروں میں اور دیسی افسروں کے گھروں میں کام کیا ہے اور میں اچھے برے کو سمجھتا ہوں۔ اس عورت نے قریشی صاحب کے ساتھ شادی صرف اس واسطے کی تھی کہ قریشی صاحب دفتر میں ہاتھ مار کر دولت لے آتے تھے اور یہ عورت عیش موج کرتی تھی، بازار جاتی تو واپس لدی ہوئی آتی تھی۔ دراصل جناب، یہ عورت اپنے آپ کو شہزادی یا ملکہ سمجھتی تھی اور قریشی صاحب کو اس کے خلاف یہی شکایت تھی۔ مجھے یہ شک ہونے لگا تھا کہ مقتولہ کو قریشی نے خود ہی مروایا ہے۔ اس کی باتوں سے جو اس نے میرے ساتھ کی تھیں، یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قریشی اس عورت سے تنگ آ گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہوٹل میں چلا گیا تھا۔ میں نے اس شک کو دل میں رکھ کر نوکر کے ساتھ بہت سوال جواب کیے اور اس پر جرح بھی کی اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوچھیں، اور پھر ایسا ہوا کہ نوکر نے بھی یہ الفاظ کہہ دیے کہ یہ ہو سکتا ہے قریشی صاحب نے اس گھر سے بوریا بستر گول اسی واسطے کیا ہوگا کہ اپنی غیر حاضری میں اس عورت کو مروا دے۔ نوکر نے یہ بھی کہا کہ اب قریشی صاحب پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ وہ صاف کہہ دیں گے کہ میں تو گھر سے ہی غیر حاضر تھا۔ دیکھ میرے بھائی، میں نے کہا، اگر تم نے یہ نوکری چھوڑنی ہے تو مجھے بتائے بغیر کہیں چلے نہ جانا، مجھے تمہاری ضرورت رہے گی۔ نوکر نے مجھے بڑی خوشی سے یقین دلایا کہ وہ نہیں جائے گا، اور اگر چلا بھی گیا تو مجھے اپنا پتہ دے کر جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ اس شخص کے دل میں قریشی اور مقتولہ کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ اچھے کردار کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک اور بات آ گئی۔ میں نے نوکر سے کہا کہ وہ اسی گھر میں رہے اور یہ دیکھتا رہے کہ یہاں کون کون آتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ویسا آدمی آئے یا کوئی بھی آئے تو وہ اس آدمی کی اور قریشی کی باتیں سننے کی کوشش کرے۔ مختصر بات یہ ہے کہ میں نے نوکر کو اس گھر کا مخبر بنا دیا۔ نوکر نے بڑی خوشی سے میری یہ تجویز مان لی۔ تب میں نے اسے کہا کہ اس نے اگر مجھے کوئی اچھا سراغ دے دیا تو میں اس کو نقد انعام دوں گا۔ یہ سن کر وہ بیچارہ اور خوش ہو گیا۔ میں اٹھا اور تھانے چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی، خودکشی سے قتل تک۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں تھانے میں پہنچا تو شام گہری ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا پتہ لگ گیا تھا۔ مقتولہ کی موت ہاتھوں سے گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اس کو رات 11 ساڑھے 11 بجے کے درمیان ہلاک کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بات صاف لکھی کہ مقتولہ کی آبرو ریزی نہیں ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ مقتولہ کے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ناخن اندر کی طرف سے دیکھیے اور بتائیے کہ یہ خون ہے یا نیل پالش۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں لکھا کہ دونوں ناخنوں کے اندر کی طرف اور دونوں انگلیوں کے اوپر والے حصے پر انسانی خون پایا گیا ہے۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خون قاتل کا تھا اور قاتل کے ایک ہاتھ کے الٹی طرف زخم ہوگا۔ میں نے مقتولہ کے ناخن دیکھے تھے، بڑے سخت اور تیکھے ناخن تھے اور بڑے ہوئے بھی تھے۔ یہ تو جہاں لگے ہوں گے وہاں کچھ اندر اتر گئے ہوں گے۔ میرا ایک مشتبہ تو خود قریشی تھا۔ میں نے اس سے ذرا سا شک نہیں ہونے دیا کہ مجھے اس پر شک ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کو 2 دن اسی طرح چھوڑ کر رکھوں گا۔ ایک تو اس کا اپنا نوکر مخبری کے واسطے مل گیا تھا، پھر میں نے 1-2 اور تجربہ کار مخبر اس کے پیچھے لگا دیے۔ میں گھر چلا گیا اور دل میں یہ ارادہ رکھا کہ کل صبح مقتولہ کے پہلے خاوند کو تھانے بلواؤں گا۔ اس کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے دفتر کو ہم سب تھانے والے جانتے تھے۔ صبح میں تھانے پہنچا تو ایک ہیڈ کانسٹیبل کو CMA کے دفتر میں بھیجا اور اس کو مقتولہ کے پہلے خاوند کا نام بتایا کہ اسے اپنے ساتھ لیتا آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد قریشی آ گیا۔ میں نے بڑی اچھی طرح اس کا استقبال کیا اور اسے کہا کہ میں اس کی بیوی کے قاتل کو انشاءاللہ جلد پکڑ لوں گا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہوٹل سے اپنے گھر میں آ گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سا ہوٹل ہے جس میں ٹھہرا تھا۔
اس نے ہوٹل کا نام لیا۔ وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں تھا، بلکہ اچھی قسم کا درمیانہ سا ہوٹل تھا۔ قریشی کے دفتر کا ٹائم ہو رہا تھا، اس واسطے وہ جلدی چلا گیا۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ میں اس کا بڑا ہی مخلص اور ہمدرد دوست ہوں۔ وہ جب اٹھ کر چلنے لگا تو ایک بات یاد آ گئی۔ میں نے اس سے یہ بات پہلے نہیں پوچھی تھی۔ اس سے پوچھا کہ اپنی پہلی بیوی اور اپنے بیٹوں کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کہ اس کی پہلی بیوی کے بھائی وغیرہ ہوں گے، ایسا تو نہیں کہ انہوں نے انتقاماً اس کی دوسری بیوی کو قتل کر دیا ہو۔ نہیں، اس نے جواب دیا، ان لوگوں میں اتنا دم نہیں۔ اگر انہیں انتقام لینا ہوتا تو وہ 1 سال انتظار نہ کرتے۔ انتقام گرما گرمی میں فوراً ہی لے لیا جاتا ہے۔ مقتولہ کے پہلے خاوند کو آتے آتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ وہ آیا تو سب سے پہلے میں نے اس کا چہرہ، پھر اس کا قد کاٹ اور لباس دیکھا۔ وہ گورے رنگ کا اینگلو انڈین تھا۔ میرے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا۔ اس کے انداز میں گرم جوشی تھی۔ میں نے اس کو احترام سے بٹھایا اور پوچھا کہ یہ خبر اس تک پہنچی ہے یا نہیں کہ اس کی سابقہ بیوی قتل ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے کل پچھلے پہر خبر مل گئی تھی۔ اس نے میرے اگلے سوال کا انتظار نہ کیا اور بولا کہ اس کے مرنے کا افسوس ہے، لیکن خوشی ہے کہ اس سے اس کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ کیا اس نے خود آپ سے طلاق مانگی تھی؟ میں نے پوچھا، یا آپ نے اسے طلاق دی تھی؟ میں خود اس سے آزاد ہونا چاہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ اتنی مہنگی عورت تھی کہ اس کی شادی کسی نواب یا مہاراجے کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ وہ تو اپنے آپ کو کسی شاہی خاندان کی شہزادی سمجھتی تھی۔ اس قدر شاہ خرچ کہ میرا تو پسینہ ہی نکل آتا تھا۔ میں اسے کہتا تھا کہ اس تنخواہ میں اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوتی تھی، بلکہ بڑے خوشگوار لہجے میں کہتی تھی کہ اس محکمے میں اگر اوپر کی آمدنی نہیں تو یہ نوکری چھوڑ دو۔ میں تمہیں ایسی جگہ لگوا دوں گی جہاں اوپر کی آمدنی بے شمار ہوگی۔ آپ مسلمان ہیں صاحب، ہمیں آپ جو کچھ بھی سمجھیں سمجھتے رہیں۔ ہم لوگ شراب پیتے ہیں اور خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ رشوت اور بالائی آمدنی کو میں کس طرح حرام سمجھتا ہوں۔ میں قرض لے لیا کرتا ہوں، حرام کی آمدنی کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اور اس عورت نے مجھے مقروض بھی کر دیا تھا۔ پھر آپ نے اسے پہلے ہی طلاق کیوں نہ دے دی؟ میں نے پوچھا۔ اتنا عرصہ اس کے ساتھ کس طرح گزار دیا؟ میرے جواب سے آپ شاید مطمئن نہیں ہوں گے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر اس عورت کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جاتی تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جاتا۔ وہ ایکٹنگ میں اتنی مہارت رکھتی تھی کہ پتھر کو بھی موم کر لیتی تھی۔ اس کو ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے تو بھی وہ مسکراتی رہتی اور اپنی بات پر اڑی رہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں تو کوئی شک و شبہ تھا ہی نہیں، لیکن وہ اپنی اس خوبصورتی کو استعمال کرنا جانتی تھی۔ وہ تو آدمی کو ہیپناٹائز کر لیتی تھی۔ میں کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہوتا، وہ اپنی بڑی پیاری حرکتوں اور مسکراہٹوں سے فوراً راضی کر لیتی تھی۔ آپ مجھے بے وقوف کہہ لیں، لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میں اس کے ہاتھوں میں بے وقوف بنا رہا۔ اس اینگلو انڈین کے بارے میں میری رائے اچھی ہو گئی۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس نے اچھی طرح بیان کیا کہ یہ عورت اندر باہر سے بڑا ہی خوبصورت فراڈ تھی، اور جس پر ہاتھ ڈالتی تھی اس کو مالی لحاظ سے چوس لیتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ضرور کئی آدمی یار بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اتنی کچی نہیں تھی کہ ہر کسی کی داشتہ بنی رہتی۔ اس نے کہا کہ اس عورت کا کمال تو یہ تھا کہ جیسے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر پیاسے کو دکھاتی اور اپنے پیچھے پیچھے چلاتی رہتی تھی۔ صحرا کا سراب تو آپ نے سنا ہوگا، آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے گر پڑتا اور مر جاتا تھا۔ پھر اس اینگلو انڈین نے بتایا کہ اس عورت نے اس کے ساتھ شادی 25-26 سال کی عمر میں کی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوستیاں لگاتی رہتی تھی۔ ان دوستیوں سے ہی اس نے اپنے آپ کو شہزادی بنا لیا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے تو مقتولہ نے 2-2.5 سال پہلے نوکری کا فیصلہ کر لیا، اور اس کو اس فوجی ہیڈ کوارٹر میں بڑی اچھی نوکری مل گئی۔ وہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس نے 2-3 دفتروں میں نوکری کی تھی، لیکن ترقی اس دفتر میں کی اور بڑے صاحب کی سیکرٹری بن گئی۔ اس نے بتایا کہ قریشی اسی دفتر کا سپرنٹینڈنٹ بن گیا اور ان کی دوستی ہو گئی۔ اس اینگلو انڈین نے بتایا کہ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ اس عورت سے کس طرح علیحدگی اختیار کی جائے۔ اس کو ایک بہانہ مل گیا، وہ اس طرح کہ وہ بچے پیدا ہونے کے سخت خلاف تھی، کوئی نہ کوئی دوائی لے لیتی تھی۔ آخر ایک بچے کی امید بن گئی، لیکن اس نے اس اینگلو انڈین خاوند کی اجازت کے بغیر ایبورشن کروا لیا۔
خاوند نے اس کے علاج معالجے کے اخراجات تو دے دیے، لیکن پہلی بار اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اب ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب طلاق تھا۔ اس عورت نے تو جیسے خدا کا شکر ادا کیا ہو، وہ فوراً رضامند ہو گئی اور 2-3 دنوں میں طلاق ہو گئی، جو مقتولہ نے بڑی خوشی سے قبول کر لی اور اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ طلاق کے فوراً ہی بعد اس نے ایک انڈین کرسچن لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس نے کہا کہ اب چل کر میرا گھر دیکھیں، سکون ہی سکون ہے، اور 2 مہینے ہوئے میرا پہلا بچہ پیدا ہوا ہے۔